بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، رفح کے اوپر اسرائیل بار بار حملے کری جا رہا ہے اور ایسی صورتحال کے اندر جب کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اسرائیل کو انڈو کر دیا اس کے سٹانس کو، اور اسرائیل کی مرضی، اس کی لابنگ اور اس کی پاور کے خلاف جا کے عالمی جو برادری ہے وہ کھڑی ہو چکی ہے، اور اس سلسلے کے اندر ناروے نے، آئرلینڈ نے اور اسپین نے فلسطین کو ایک سوورن سٹیٹ کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے۔ ان کا فلسطین کو ریکگنائز کرنا ایک اس چیز کی علامت ہے کہ عالمی ضمیر ابھی بھی زندہ ہے، اور کتنے یورپین اور دیگر جو ممالک ہیں وہ پے در پے اسرائیل کو فلسطین کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک علامت ہے اس چیز کی کہ باوجود شیئر امریکن اور اسرائیلی پریشر اور انفلوئنس کے جو لوگ ہیں وہ پھر بھی حق کی بات کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور کچھ اس طرح کے اشارے جرمنی بھی کر رہا ہے، اور اس طرح کے اشارے جو ہے وہ فرانس سے بھی آ رہے ہیں، اور یہ بات انگلینڈ بھی کر رہا ہے۔ تو ان ملکوں کا فلسطین کو آزاد ایک سوورن سٹیٹ تسلیم کرنا اس چیز کے امر کی علامت ہے کہ جو فلسطینی ہے وہ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں، اور یہ جو سفاکیت کر رہا ہے اور یہ جو دہشت گردی کر رہا ہے، جو اسٹیٹ ٹیررزم جو اسرائیل کر رہا فلسطین میں، یہ 100% ایک ناجائز اور غلط کام ہے، اور عالمی برادری نے اس کا ثبوت دے دیا ہے، اور 40,000 جو ابھی تک شہادتیں ہو چکی ہیں وہ اس کا سارے کا سارا ذمہ دار اسرائیل ہے اور بنجامن نیتن یاہو ہے۔ تو یہ جو 3 ملکوں کا، یورپی ممالک کا، اس فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنا ہے، یہ ایک بہت خوشائن بات ہے، اور امت مسلمہ نے بالعموم اور فلسطین نے بالخصوص اس کو ویلکم کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے اسرائیل وہ اپنے حملوں سے باز نہیں آ رہا، وہ رفح کے اوپر بھی اٹیک کرتا جا رہا ہے، غزہ کے اوپر بھی اٹیک کرتا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو ناردن غزہ ہے اس کے اوپر دوبارہ سے اس نے اٹیک کرنا ہے۔ یعنی جو نارتھ آف غزہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جدھر سے آپریشن شروع ہوا تھا، اور چلتے چلتے ساؤتھ آف غزہ، یہ جو رفح کا علاقہ ہے، ادھر وہ پہنچ گیا ہے۔ تو یہ جو پیس کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ جو اتنے ڈائلاگ کے سیشنز چلے ہیں، کبھی یہ کائرو کے اندر چلتے ہیں، کبھی قطر کے اندر چلتے ہیں، یہ مختلف یہ جو ڈائلاگز ہیں، کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ کیا 2 اسٹیٹ سلوشن سامنے آئے گا؟ امریکہ اس کو سپورٹ کرے گا؟ اسرائیل اس بات کے اوپر ایگری کرے گا؟ تو ان سارے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ بالکل ہی نہیں کرے گا، جو مرضی ہو جائے۔ 40,000 شہادتیں، اس کو اس سے زیادہ بھی جو ہے وہ جینوسائیڈ کرنا پڑتا ہے وہ کرے گا، لیکن وہ 2 اسٹیٹ کی طرف نہیں جائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنا بات ہے کہ اسرائیل کی جو پالیسی ہے وہ تو یہی ہے کہ بھائی میں نے تو ایکسپینشن کرنی ہے، تو جب اس کا جو نظریاتی اور مذہبی طور پہ وہ اس چیز کے اوپر کنونسڈ ہے کہ میں نے پورے کے پورے پیلسٹائن کو اور دیگر جو ایڈجیسنٹ مسلمانوں کے ملک ہیں اپ ٹل دا ہارٹ لینڈ آف مدینہ، میں نے ادھر تک جانا ہے، تو وہ کس طریقے سے وہ 2 ریاستوں کو مان لے گا؟ یعنی یہ جو پورے کا پورا یہ جو ایریا ہے اسرائیل اور فلسطین کا، ادھر ایک ہی چیز قائم رہ سکتی ہے، 2 چیزیں ہیں، روشنی یا اندھیرا۔ ایک ٹائم پہ اندھیرا ہوتا ہے یا روشنی ہوتی ہے، دونوں چیزیں ایک ٹائم پہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ مطلب آپ سمجھ لیں اسرائیل اندھیرا ہے، فلسطین روشنی ہے، دونوں یہ اکٹھے کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے، کو ایگزسٹنس ان کا ہے ہی نہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جتنی کوششیں کاوشیں، اس کو اسرائیل مانے گا نہیں۔ اس نے تو دھمکی دی ہوئی ہے بار بار کہ جناب امریکہ ہمیں سپورٹ نہیں بھی کرتا تو ہم یونیلیٹرلی یہ سارا کچھ یہ کر جائیں گے، اور ابھی تک وہ اٹیک کرتا جا رہا، اور جنگ کے اندر جو ہے وہ مزید وہ تندی تیزی آتی جا رہی ہے۔ حماس نے اور ان کے جو ہے نا وہ سولجر جو ان کو کڈنیپ کر لیا ہے، یعنی حماس کو یہ توڑ ہی نہیں سکے کتنی بڑی ان کی ملٹری یہ ڈیفیٹ ہے۔ معصوم بچوں کو اور خواتین کو اور بزرگوں کو یہ شہید کرتے جا رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے یہ نظر نہیں آ رہا، یہ زور زبردستی کی لڑائی ہے، انلیس کہ پھر عالمی برادری ایک سٹینڈ لے لے کہ بھئی نہیں، یہ 2 اسٹیٹ ہونی ہے، ہم جو ہے UN کی فورسز ادھر بھیج رہے ہیں اور اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور اگر تم یہ نہیں مانتے تو ہم پوری برادری تمہارا جو ہے نا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کا۔ لیکن یہ اس طرح
ممکن نہیں لگ رہا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 2 اسٹیٹ والی بات ہے یہ ریئلسٹیکلی سامنے نظر نہیں آ رہی، بھلے جتنے مرضی ڈائلاگ کے سیشنز ہوئے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ چڑھائی کرتا جائے گا انلیس کہ اسرائیل کے سامنے ایک بڑی فورس کھڑی ہو جائے. یہ بڑی فورس امت مسلمہ کی ہو سکتی ہے، عربز کی ہو سکتی ہے، یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہو سکتی ہے. اس سے پہلے تک اس کا کوئی سلوشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مسلسل ہر گزرتے دن کے ساتھ کبھی 70 لاشیں گر رہی ہیں، کبھی 100، کبھی 150، اور شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے. جینوسائیڈ ادھر مسلسل کنٹینیو ہو رہا ہے. تو اس کا جو ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے تو حل ہوتا ہوا ابھی تک نظر نہیں آ رہا. تب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.